یہ جو خلافت کی ترتیب ہے یہ کوئی ہماری مرضی کے مطابق بنی ہوئی نہیں ہے. یہ جو ترتیب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئی ہے. تو اس ترتیب پر اگر ہم بات کریں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہلا نمبر ملا ہے، اور پہلا نمبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے، اور اس پر 1400 سال سے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اسی حوالے سے آج میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات جو بتانے لگا ہوں کہ آپ کو جو نمبر ملا ہے پہلا، یہ اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. یہ جو آپ کا نام ہے نا، تو آپ کا نام تو عبداللہ تھا، اور آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے. تو ابو بکر، آپ کا کوئی بکر کوئی بیٹا آپ کا کوئی نہیں تھا، آپ کے بیٹے کا نام تو تھا عبد الرحمن، لیکن آپ کو ابو بکر کے نام سے پہچانا جاتا تھا. تو بکر کا ایک معنی جو عربی لغت میں آیا ہے وہ ہے اول آنے والا. جو اول آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں. یعنی عربی میں ابو کا معنی ہوتا ہے والا. جیسے نام بولا جاتا ہے ابو ہریرہ، تو ہریرہ عربی میں کہتے ہیں بلی کو، بلیوں کا ابو ہریرہ کا معنی ہے بلیوں والا. یعنی ابو کا معنی عربی زبان میں صرف باپ کے لیے نہیں آتا. یہ والا اگر کہنا ہو کسی کو فلاں والا، تو اس کے لفظ استعمال ہوتا تھا ابو. جیسے مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام، آپ کو میرے آقا نے ایک دن فرمایا تھا ابو تراب. اگر کوئی کہے جی ابو کا معنی ہے باپ، تو اس کا معنی بنے گا مٹی کا باپ، جو بعض نادان لوگ کہہ دیتے ہیں. لیکن اس کا معنی ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہے، اس کا معنی بھی ہے مٹی والا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دن حضرت علی شیر خدا علیہ السلام آپ لیٹے ہوئے تھے، اور گرمی کا موسم تھا، تو نیچے چٹائی کوئی نہیں تھی، تو مٹی تھی، تو پسینہ آیا آپ کو، تو اس پسینے کی وجہ سے وہ مٹی آپ کے جسم پہ لگ گئی. یعنی کپڑے گیلے ہوئے پسینے میں، تو مٹی چپک گئی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مولا کائنات کو، تو آپ اسی حال میں آ گئے. جب اسی حال میں آئے تو کپڑوں پہ مٹی تھی. تو یہ منظر دیکھ کر آقا فرماتے ہیں یہ ابو تراب ہے، یعنی یہ مٹی والا ہے. اس دن سے آپ کو ابو تراب. اور آپ فرمایا کرتے کہ جتنی خوشی مجھے ابو تراب کو مجھے ہوتی ہے اتنی خوشی کسی اور نام سے نہیں ہوتی. تو یہ میں نے آپ کو ابو ہریرہ اور ابو تراب یہ دو میں نے آپ کو بتایا. اس کا معنی ہوتا ہے والا. ادھر ہے ابو ہریرہ کا معنی ہے بلیوں والا، ادھر معنی ہے مٹی والا. تو ابو بکر کا معنی ہے بکر والا. اب پتہ چلے گا بکر کسے کہتے ہیں. سبحان. عربی زبان و ادب میں جس بندے کو اونٹوں کے بارے میں مہارت زیادہ ہوتی تھی، یا جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوتے تھے، تو عرب میں اس کو کہتے تھے ابو بکر، کہ یہ اونٹوں والا ہے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ آپ چونکہ عرب کے اندر سب سے ماہر تھے اونٹوں کے معاملے میں، اور آپ کے پاس اونٹ بہت زیادہ تھے، مال آپ کے پاس بہت زیادہ تھا، تو آپ کو ابو بکر کہا جاتا. اور ایک بکر کا جو معنی قرآن مجید سے بتانا چاہتا ہوں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ کی تسبیح کرو بکرا بھی اور اصیل بھی، یعنی کہ صبح بھی اور شام بھی. تو عربی زبان میں بکرا اور بکر یہ صبح کو کہتے ہیں، اور صبح کو بکرا اور بکر کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ پہلے آتی ہے. تو اس وجہ سے جو پہلے آنے والا ہو اسے بھی کہتے ہیں ابو بکر. یہ اول آنے والا ہے، یہ پہلے آنے والا ہے. تو یہ آپ کا نام بتا رہا ہے کہ آپ اول ہیں. اب میں حدیث پاک کی طرف آپ کو لاتا ہوں. صحیح بخاری ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 467. حدیث کا نمبر ہے 467. اور صحیح بخاری میں یہ باب ہے باب الخوخہ والممر فی المسجد، یعنی کہ مسجد نبوی جو ہے، تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہونے والا تھا، آخری ایام تھے، تو اس وقت آقا نے فرمایا تھا کہ جس کا بھی دروازہ مسجد نبوی کے سین میں کھلتا ہے وہ سارے بند کر دو سوائے دروازہ صدیق اکبر کے، لیکن یہ دروازہ کھلا رہنے دیں. تو یہ صحیح بخاری میں باب قائم کیا امام بخاری نے، کہ وہ باب جس میں اس خوخہ ابو بکر کا ذکر آیا ہے. تو اب وہ حدیث پاک سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت علیل تھے، اور اس مرض کے بعد میرے آقا صحت یاب نہیں ہوئے تھے. یعنی اسی مرض میں میرے آقا کا وصال ہوا تھا. یعنی سمجھے کہ یہ زندگی ظاہری زندگی کے آخری دن تھے.
اور میرے آقا نے ان دنوں میں جب آخری ایام تھے تو ایک ہنگامی آپ نے وہاں پہ اجلاس بلایا، سمجھیں، یا ہنگامی طور پہ میرے آقا نے صحابہ کو بلایا اور آقا نے منبر پہ بیٹھ کر اپنا اس ظاہری زندگی کا آخری خطبہ دیا۔ یہ آقا مسجد نبوی کے منبر پہ خطاب فرماتے، تو یہ جو خطاب ہے جو ابھی بتانے لگا ہوں، یہ میرے آقا کی حیات ظاہری کا منبر پہ آخری خطاب ہے۔ اس کے بعد وصال سے پہلے آقا نے وصیت فرمائی، آقا نے گفتگو فرمائی، آقا نے نصیحت کی اپنے غلاموں کو، لیکن منبر پہ بیٹھ کے یہ آخری خطبہ ہے۔ اب وہ منظر کیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک ان سے بھی مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ آخری میرے آقا کا خطاب تھا تو کثیر صحابہ موجود تھے اور آقا نے ہنگامی طور پہ سب کو بلا لیا تھا، میں آ جاؤ مسجد کے اندر، سارے آ گئے۔ تو میرے آقا منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ ایک دن آقا تشریف لائے اور یہ وہ دن تھا کہ میرے آقا کی حیات ظاہری کے جو آخری ایام تھے جس میں آقا مریض تھے، جس کے بعد دوبارہ صحتیاب نہیں ہوئے، کہتے ہیں یہ اس مرض کے ایام تھے۔ آقا آئے غاصباً راسہ بخرقہ، اور آقا تکلیف کی وجہ سے آقا نے اپنے سر مبارک کو پٹی باندھی ہوئی تھی، جیسے آپ کے سر میں تکلیف ہو، جسم میں درد ہو، سر میں درد ہو تو آپ ایک پٹی سی باندھ لیتے ہیں۔ ایک ہے کہ سر مبارک پہ امامہ مبارک کا ہونا وہ اور بات ہے، لیکن اس مقام پہ آقا نے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اور میرے آقا کا یہ انداز صحابہ بیات علالت کی وجہ سے سر پہ کپڑا اور پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تو میرے آقا منبر پہ تشریف فرما، فقعد علی المنبر فحمد اللہ وثنا علیہ، آقا نے منبر پہ جب تشریف فرما ہوئے تو آقا نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا کے فوراً بعد جو آقا نے پہلا جملہ بولا تھا وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ۔ اس دن آقا کے خطاب کا جو سب سے پہلا جملہ تھا حمد و ثنا کے بعد وہ یہ تھا کہ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے سب سے بڑھ کر اپنی جان و مال کے ذریعے مجھ پر احسان کیا سوائے صدیق اکبر کے، یعنی کہ انہو لیس من الناس احد، کہ وفا کے حوالے سے، مال و جان قربان کرنے کے حوالے سے جتنی وفا، جتنا احسان، جتنی قربانی صدیق اکبر نے کی ہے مجھ پر اور میرے دین پر، اتنا پورے لوگوں میں سے، دنیا میں سے کسی اور شخص نے وہ وفا نہیں کی، وہ احسان نہیں کیا۔ وہ کون ہے احسان کرنے والے؟ وہ صدیق اکبر۔ تو آقا نے سب سے پہلا جملہ اس دن چونکہ ہنگامی طور پہ بلایا تھا اور اس دن سب کو بلا کر میرے آقا صدیق اکبر کا مقام بتانا چاہتے تھے، اور یہ آقا نے بیان کر کے اگلا جملہ آقا فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا، آقا فرماتے ہیں اگر لوگوں میں سے میں کسی کو بھی اپنا خلیل بناتا تو لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں صدیق اکبر کو خلیل بناتا، لیکن لوگوں میں میں نے کسی کو اپنا خلیل بنایا ہی نہیں، میں نے خلیل بنایا ہے تو اپنے رب کو بنایا ہے۔ لیکن یہ ایک بات کر دی، اگر لوگوں میں سے بناتا تو میں صدیق اکبر کو بناتا، لیکن لوگوں میں سے کسی کو میں نے بنایا نہیں اپنا خلیل، اس لیے فرمایا کہ وَلَٰكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، لیکن جو اسلام کی خلت ہے یہ افضل ہے، اور اسلام میں سب سے بڑھ کے جس نے وفا کی وہ صدیق اکبر ہے، یعنی اسلام والی خلت صدیق اکبر کو عطا کی ہے۔ پھر میرے آقا نے یہ دو باتیں کر کے پھر فرمایا سدوا عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو میری مسجد ہے مسجد نبوی، اس کو جس جس کا بھی دروازہ لگتا ہے تو سدوا عنی، ہر دروازے کو بند کر دو، جتنے دروازے اس میں کھلتے ہیں۔ اب دائیں طرف تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حجرہ تھا اور ازواج مطہرات کے وہاں پہ حجرات تھے، لیکن مسجد کے جو باقی تین جو کونے بنتے ہیں اس میں کچھ صحابہ کرام کے جو دروازے تھے وہ مسجد میں کھلتے تھے، تو آقا فرماتے سارے دروازے بند کر دو، اب ادھر سے کیوں نہیں آئے گا، اب مین گیٹ سے سارے آئیں گے۔ یہ فرما کر ساتھ ہی فرما دیا غیر خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ کوئی بند نہ کرے، یہ کھلا رہے سوائے ابو بکر کے، مسجد میں اس اپنے دروازے سے ڈائریکٹ مسجد میں کوئی اور نہیں آئے گا، صرف یہ آئے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ پہلے میرا حجرہ ادھر تھا، حضرت صدیقہ کا جو حجرہ تھا، فرمایا کہ میں ادھر سے نکل کے آتا تھا، اب چونکہ میرا وصال ہونے لگا ہے، اب چونکہ امامت صدیق اکبر نے کرانی ہے، اس لیے دروازہ صرف اسی کا کھلا رہے گا۔ یعنی اپنے غلاموں کی امامت آقا صدیق اکبر کو دے رہے، اپنی حیات ظاہری میں 3 دن صدیق اکبر نے امامت کرائی، آقا اس حیات ظاہری تھی، اور یہ امامت آپ کو جو عطا کی گئی ہے اس پر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں
پر صحیح بخاری صحیح مسلم سے اب یہ جو حدیث ابھی آپ کو بتائی، اس میں میرے آقا نے اپنی حیات ظاہری کا جو آخری خطبہ تھا منبر پہ وہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں میرے آقا نے کچھ اور نہیں سوائے شان صدیق اکبر کے اور کچھ بیان نہیں کی. تو آقا جانتے تھے کہ میرے جانے کے ظاہری حیات کے فوراً بعد بہت تکلیف ہوگی، مشکل ہوگی، مرحلہ آئے گا کہ کس کو امام بنایا جائے، کسے خلیفہ بنایا جائے. تو آقا اپنے ایسے ارشاد میں، اپنے خطاب میں بتا رہے ہیں کہ اب دروازہ صرف صدیق اکبر کا کھلا رہے، کیونکہ امام یہ ہوگا. پہلے آقا امامت کراتے تھے، اب صدیق اکبر امامت کرائیں گے، کیونکہ جو خلیفہ وقت ہوتا تھا امام بھی وہی ہوتا تھا. اب اس پر بھی آپ کو میں دو روایتیں بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کو امامت ملی ہے اور آپ کو خلافت میں، کیونکہ امامت پر خلافت کا فیصلہ ہونا تھا نا، جو مسجد میں نماز کا امام ہے وہی باقی معاملے کا بھی امام ہونا تھا. تو اب یہ فیصلہ صحیح بخاری میں حدیث پاک آئی ہے، پھر صحیح مسلم، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جو آپ کو پہلا نمبر دیا گیا اور خلافت دی گئی اور امامت دی گئی یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. اور ایک بڑی خاص بات آگے جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں اس حوالے سے. میرے آقا حدیث بخاری ہے، صحیح بخاری، اور حدیث کا نمبر ہے 5666. آقا فرماتے ہیں، اور یہ روایت کرنے والی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین. اب چونکہ یہ جو آقا کا خطاب اس حدیث میں آ رہا ہے یہ صرف میرے آقا نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، اور جو پچھلا خطاب تھا وہ کل صحابہ سے فرمایا تھا. اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھ سے آقا نے اپنے ایک دل کی بات کا میرے ساتھ اظہار کیا، یعنی بات شیئر کرنا ہوتا ہے، دل میں ایک بات آتی ہے تو آقا نے وہ شیئر کی، اور آقا کے وہ آخری ایام تھے. تو کہتی ہیں آقا نے حممت او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، کہتی ہے آقا نے مجھے بتایا کہ میرا ارادہ ہوا، میں نے سوچا یا میں نے ارادہ کیا کہ میں صدیق اکبر کو بلاؤں اور ان کے بیٹے کو بھی بلاؤں. حضرت صدیقہ سے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے والد گرامی اور آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دونوں کو اپنے پاس بلاؤں، اور بلا کر کرنا کیا تھا، کرنا یہ تھا کہ فآہد ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون. آقا فرماتے کہ میں ان کو بلا کر خلافت کے متعلق کچھ لکھوانا چاہتا تھا، کہ صدیق اکبر کو بلا کر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر دونوں کو بلا کر میں خلافت کے معاملے میں، جو کہ میرا وصال ہونے والا ہے تو میرے بعد خلیفہ کون ہوگا یہ میں ان کو بلا کر لکھوا کر دے کے جانا چاہتا تھا. کیوں دے کے جانا چاہتا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ میرے وصال کے بعد کہ کوئی ان یقول القائلون، کہ کوئی قائل اپنا قول نہ لے کے آ جائے کہ خلافت مجھے دی جائے، اور یتمنى المتمنون، یا کوئی خواہش کرنے والا خواہش نہ کر دے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے. جب وہ خواہش کرے گا تو اب اس میں اختلاف پیدا ہوگا، جب میرا لکھا ہوا سامنے ہوگا تو کوئی قائل اپنا قول لائے گا ہی نہیں، کوئی خواہش کرنے والا اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا. تو آقا فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں صدیق اکبر کو بلا کر ان کے بیٹے کو بھی بلا کر لکھ کے دے دوں یہ فیصلہ، لیکن آقا فرماتے ہیں پھر میں نے اس فیصلے کو ترک کر دیا، پھر اس خواہش کو میں نے ترک کر دیا، پھر میں نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اس کی بھی وجہ آگے بتائی ہے، کیوں نہیں کیا ایسا، لکھوانے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی. فَيَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، کیونکہ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ صدیق اکبر کے علاوہ کوئی خلیفہ بنے، اور نہ ایمان والے چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے علاوہ کوئی خلیفہ بنے. جب اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مومن بھی سارے یہی چاہتے ہیں تو پھر مجھے لکھ کے دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب یہ میرے آقا نے صحیح بخاری میں بتایا کہ یہ وجہ ہے کہ پہلے فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے سوچا کہ میں ان کو بلا کر لکھ کے دے دوں تاکہ میرے بعد کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن پھر میں نے جب دیکھا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور ایمان والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہی خلیفہ ہو میرے بعد، پھر میں لکھ کے نہیں دے کے جانا چاہتا. اس پر بہت سین ہوتی اور بہت کچھ لکھا ہے کہ اگر آقا لکھ کے دے دیتے لکھ کے تو پھر بعد والی جو خلافتیں تھیں ان پہ مسئلہ بنتا کہ آقا پہلی تو لکھ کر دے کر گئے تو بعد والی کا کیسے فیصلہ ہو. تو آقا چاہتے تھے میں لکھ کے نہ دوں بلکہ جو صحابہ کی جماعت میں نے تیار کی ہے اب وہ اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، وہ خود فیصلہ کریں اور اسی کے مطابق اگلے فیصلے بھی کریں. اور اس پہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں لفظ جو ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہیں لکھ کے دینے کے. اب صحیح مسلم اس میں حدیث کا نمبر ہے 2387. اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی مروی ہے، کیونکہ یہ بات میرے آقا نے کی ہی ان سے تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ سے آگے پھر صحابہ نے بیان کیا. تو صحیح مسلم میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے فرمایا، ان نے آپ سے سنا ان عائشہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے قالت قال لی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मारदिही, आप फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी अय्याम में मुझसे इरशाद फरमाया। क्या फरमाया कि उदई ली अबा बकरिन व अखाके, आयशा जाओ और जाकर अपने वालिद अबू बकर और अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर दोनों को मेरे पास बुला के ले आओ। उधर आकर फरमाया तब मैं इरादा किया कि पैगाम भेज के उनको बुलाऊं, इधर फरमाया आयशा तुम बुला के ले आ। क्यों बुला के ले आ, या उसकी भी वजाहत किया कने, हत्ता अक्तुबा किताबन, ताकि मैं लिख के खुद दे दूं। अब यहां पे लिखने के बिल्कुल लफ्ज भी आ गए, हत्ता अक्तुबा किताबन, ताकि मैं कुछ लिख के देना चाहता हूं तो मैं उनको बुलाऊं और उन दोनों को बुलाकर उन्हें लिख के दे दूं। किसके बारे में, आगे इसमें आगे लफ्ज भी, इसमें वजाहत आ गई है कि किसके बारे में और क्यों लिख के देना चाहता हूं। अब यहां पे लफ्ज भी आगे वही, फइन्नी अखाफु अन यतमन्ना मुतमन्निन, कि मुझे डर है कि कहीं कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश न कर दे, कि कहीं कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश न कर दे। और फरमाया वयकूल काइल, और कोई बोलने वाला अपनी तरफ से अपना कोई कौल न लेके आ जाए। किस बात का कौल, कि आना औला, कि मैं ज्यादा हकदार हूं खिलाफत का, खिलाफत मुझे दी जाए। कहीं कोई आना औला का काइल कोई कौल न कर दे, कोई ख्वाहिश करने वाला इस बात की ख्वाहिश न कर दे। आयशा तू जा अपने वालिद को अपने भाई को बुला के ला, मैं उन्हें ये मामला खुद लिख के दे के जाना चाहता हूं। अब आपने देखा कि सही मुस्लिम में मेरे आका ने उस सारी बात की और वजाहत कर दी। सही बुखारी में जो लफ्ज थे उसमें इन्नी अखाफु का लफ्ज भी नहीं था और फिर आना औला का लफ्ज भी नहीं था, लेकिन यहां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने वो अल्फाज भी बयान कर दिए कि कोई आना औला, कोई ये ना कहे कि मैं ज्यादा हकदार हूं खिलाफत का। अगर कोई ये ख्वाहिश लेके आ गया तो फिर मेरी उम्मत में मसला बनेगा, इसलिए मुझे डर है कहीं ऐसा मसला न बने। तो हत्ता अक्तुबा किताबन, कि मैं चाहता हूं कि मैं खुद लिख के दे दूं। और फरमाया जब मैंने ये सोचा कि खुद लिख के दे दूं, फिर मैंने दोबारा इस पे गौर किया तो मैंने फिर इसको लिखना फरमाया मुनासिब नहीं समझा। क्यों, फरमाया वयाबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकरिन, फरमाया कि फिर जब मैंने तर्क कर दिया मामला, क्यों तर्क किया, कि जब मैंने देखा अल्लाह भी और ईमान वाले भी सिवाय अबू बकर के चाहते ही नहीं किसी को, तो फिर मैं लिख के क्यों दूं। अब ये सही मुस्लिम के अल्फाज है। देखिए ये जो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको जो खिलाफत मिली बिला फसल और जो आपको इमामत मिली, इसके पीछे अल्लाह का अपना हुक्म है। ये जो तरतीब है पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हमारी मर्जी पर नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल की मर्जी पर है, ये उनकी तरफ से। और हम अहले ईमान हैं और हम अल्लाह की इस तरतीब को कबूल करते हैं। अब ये मैंने आपको सही बुखारी और मुस्लिम दो से आपको ये बताया कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल क्यों हैं, मैंने क्यों का जवाब आपको दिया। अब जो अगली हदीस पाक है जिससे ये बात और वाज़ेह हो जाएगी कि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, तो बाज़ ज़हनों में यह आता है कि अव्वल मौला अली शेर खुदा है और अपना वो अकीदा भी ये रखते हैं। तो इस पर एक हदीस पाक है जिसमें मेरे आका ने इसका इजहार भी किया है। मैंने कहा आपको खास हदीस पाक बताता हूं। मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आका फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में 3 मर्तबा अर्ज किया कि बारी ताला मेरे बाद खिलाफत अली को दे, मेरे बाद इमामत अली को दे। आका फरमाते हैं मैंने 3 बार अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह से, लेकिन अल्लाह ने 3 मर्तबा इनकार किया। अल्लाह कहता था नहीं, सिवाय अबू बकर के कोई और इमाम नहीं बनेगा। अब ये हदीस है, अब मैं इसका भी आपको रेफरेंस दे देता हूं तो क्या आपके लिए नई बात होगी। आका ने अल्लाह की बारगाह में, और ये रावी खुद मौला अली हैं, और मौला अली शेर खुदा के बहुत बड़े करीबी थे, आपके आशिक थे, जिनका नाम था हजरत अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हर जंग में मौला अली के साथ थे। इन मौला अली के दौरे खिलाफत में सिफीन हुई, जमल हुई, जो भी मौका था ये सहाबी साथ थे, और मौला अली के बड़े मोतक़िद थे, बड़े मुहिब थे, और सबसे बड़े आशिक थे मौला अली शेर खुदा के। वो रिवायत करते हैं और उन्होंने मौला अली से खुद सुना कि मौला अली ने खुद फरमाया अन औफ इब्न अबी जुहैफा अन अबी के अन अली इब्न अबी तालिब, के हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने आका से सुना, और मौला अली हजरत अबू जुहैफा ने उन्होंने आगे इसको बयान किया। क्या कहते हैं, काला मौला अली कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं मेरे आका ने मुझे फरमाया था या अलीयो, आय अली नाज़ल तो रब्बी फी का सलासन, आय अली मैंने तेरी खातिर अल्लाह से 3 बार बात की, 3 बार। और एक हदीस पाक, अब ये जो हदीस है इसका हवाला मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ना कि बड़ी खास बात है, ये कंज़ुल उम्माल हदीस की किताब का नाम है और उसमें हदीस का नंबर है 35,671, और कंज़ुल उम्माल में फिर वो मुस्नद अली जो है
اس میں یہ حدیث پاک یعنی مولا علی سے جو مرویات ہیں وہ ساری اکٹھی، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا یا علی، فرمایا اے علی نازلت ربی فیک ثلاثا، اے علی میں نے 3 مرتبہ تیری خاطر اپنے رب سے بات کی. کیا بات کی؟ کہ باری تعالیٰ میرے بعد علی کو خلیفہ بنا، میرے بعد علی کو امامت عطا کر، اور اس کے مطابق پھر خلافت کا فیصلہ آگے اسی حساب سے چلنا تھا. تو 3 بار میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ باری تعالیٰ اولیت اور پہلا نمبر میں چاہتا ہوں علی کو دے. اب اللہ نے کیا جواب دیا 3 مرتبہ؟ آقا فرماتے فَأَبَا أَن يُقَدِّمَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ نے 3 مرتبہ مجھے کہا نہیں اے حبیب میں چاہتا ہوں سوائے ابو بکر کے اولیت کسی اور کو نہ جائے. اب یہ جو اولیت ہے آقا نے 3 مرتبہ درخواست کی ہے. یہ جو بعض دوست کہتے ہیں نا مولا علی شیر خدا علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، تو آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے. آقا چاہتے تھے کہ آپ بنے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ صدیق اکبر بنے. اب یہ فیصلہ ادھر سے آیا ہے. اب یہ جو ایک اور حدیث پاک اس کے ساتھ میں کوٹ کر کے اس بات کو مکمل کر دوں، یہ کنز الاموال میں اور اگلی جو حدیث پاک ہے تو اس میں یہ جو معاملہ ہے بڑا اور واضح ہو کے آ جاتا ہے. تو اس میں الحدیث کا جو حدیث کی کتاب اس کا نام ہے المنن الکبریٰ، یہ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ اس کی کتاب کے لکھنے والے ہیں. اس میں حدیث پاک ہے، اس میں مولا علی شیر خدا سے یہ سوال کیا گیا قیل مرۃ للامام علی بن ابی طالب، کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے آپ کے دور خلافت میں سوال کیا گیا. آپ کا دور خلافت آپ کا تب 4 نمبر پہ آئے، کوفہ میں تھے، تو آپ سے سوال کیا گیا. کسی شخص نے کھڑے ہو کے کہا لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، اے علی لوگوں نے ابو بکر و عمر کو آپ پہ مقدم کیوں کیا؟ یعنی آپ کا نمبر تو پہلا تھا، اب 4تھے پہ کیوں آئے ہیں؟ یعنی کہ پہلے اور 4تھے کا مسئلہ تب سے چلا آ رہا تھا، تب سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے تھے. تو مولا علی شیر خدا سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا اے علی نمبر تو آپ کا پہلا تھا، تو لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، اے علی ابو بکر و عمر کو لوگوں سے مراد صحابہ کرام کہ انہوں نے آپ پر ان 2 کو مقدم کیوں کیا؟ اب سنیں فقال علی، مولا علی نے اس بندے کو جواب کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے کہ مجھ پر لوگوں نے یعنی صحابہ نے مقدم کیوں کیا؟ سن ان اللہ هو الذی قدمہما علی، لوگوں نے مقدم نہیں کیا بلکہ اللہ نے خود ابو بکر و عمر کو مجھ پہ مقدم کیا ہے. کیونکہ میرے لیے تو مصطفیٰ نے دعا فرمائی تھی، میرے لیے تو مصطفیٰ نے 3 بار کہا تھا باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں علی کو اولیت دے. اللہ نے 3 مرتبہ کہا تھا اے حبیب الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے میں نہیں چاہتا اولیت ان کو ملے. تو آپ سے جب سوال ہوا کہ آپ پر لوگوں نے مقدم کیوں کیا ان کو، کیونکہ پہلے آپ ہونے چاہیے تھے، آپ کہتے ہیں ان اللہ هو الذی قدمہما علی، انہوں نے نہیں کیا اللہ نے خود مقدم کیا ہے. جب اللہ نے مقدم کیا ہے تو اس تقدیم کو اللہ کا فیصلہ مانو. تو تقدیم صدیق اکبر اور اولیت صدیق اکبر یہ لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، اور راوی خود مولا علی ہیں. پچھلی روایت بھی آپ کو بتا دی میں نے، یہ بھی مولا علی سے آپ کو بتا دی. تو اب اس پر مولا علی نے آگے دلیل بھی دی ہے کہ کیوں اول ہیں وہ دونوں، کیوں ہیں. آپ نے قرآن سے دلیل دی، مولا علی نے دلیل دی. کیا فرمایا؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 113 میں فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ظالموں کے قریب نہ جاؤ، ظالموں سے میلان نہ رکھو، ظالموں کی قربت میں نہ جاؤ. تو اللہ ظالموں کے قریب جانے سے، ظالموں کی طرف جھکنے سے، جھکاؤ رکھنے سے اللہ منع کر رہا ہے. تو مولا نے یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ اللہ منع کرتا ہے کہ ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرو، ظالموں سے میلان نہ رکھو. لیکن ادھر فرمایا کیا ہوا؟ وَقَدْ رَكَنَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ أَبُو بَكْرٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ادھر اللہ کے رسول نے ابو بکر کی طرف بھی میلان کیا، عمر بن خطاب کی طرف بھی میلان کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا حیدری. مولا علی فرماتے ادھر اللہ کے رسول نے وَقَدْ رَكَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، اللہ منع کرتا ہے کہ ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ نہ ہو، میلان نہ ہو. ادھر رسول اللہ نے ابو بکر کی طرف بھی میلان رکھا اور عمر بن خطاب کی طرف بھی میلان رکھا. وہ میلان کیا تھا؟ وَتَزَوَّجَ ابْنَتَيْهِمَا، اللہ کے رسول نے دونوں کی بیٹیوں سے نکاح کیا. جب اللہ کے رسول نے دونوں کی بیٹیوں سے نکاح کیا تو پتہ چلا ابو بکر و عمر ظالم نہیں ہے. جب اللہ کا رسول ادھر جھکاؤ کر رہا ہے، میلان کر رہا ہے تو وہ ظالم نہیں ہے.
وہ آگے پھر آپ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَا ظَالِمَيْنِ، اگر وہ دونوں ظالم ہوتے معاذ اللہ لَمَا تَزَوَّجَ رسول اللہ ابْنَتَيْهِمَا وَلَا رَكَنَ إِلَيْهِمَا، اگر وہ دونوں ظالم ہوتے نہ رسول اللہ ادھر جھکاؤ رکھتے نہ ان کی بیٹیوں سے نکاح کرتے۔ تو آپ نے ساتھ دلیل بھی دی ہے کہ ابو بکر عمر کو لوگوں نے مقدم نہیں کیا، اللہ نے مقدم کیا، اللہ کے رسول نے مقدم کیا۔ تو یہ آج میں نے آپ کو 3-4 روایات کی روشنی میں صرف اتنا آپ کو بتایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اول ہیں، یہ لوگوں کی خواہش پہ نہیں ہے، یہ خدا کی